خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم جس سوال پر غور کریں گے وہ یہ ہے کہ تخلیق کے پہلے دن روشنی کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ سورج چوتھے دن تخلیق کیا گیا تھا۔ پہلے دن خدا نے روشنی کو خلق کیا اور چوتھے دن اس نے سورج اور چاند خلق کیے جن کے ذریعے تخلیق شدہ روشنی پہنچانے کا کام ہو سکے۔ پھر اس نے روشنی کو فلکی اجسام یعنی سورج چاند ستاروں کے ساتھ جوڑ دیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ پہلے دن خدا نے وقت، خلا اور مادہ کے بنیادی عناصر تخلیق کیے۔ اس کے بعد خدا نے روشنی خلق کی اور روشنی اور تاریکی کی گردش کو شمسی دنوں کے 24 گھنٹوں کے دن اور رات کے تسلسل میں دائمی طور پر قائم کر دیا۔ اس لیے آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، شام ہوئی اور صبح ہوئی۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ابھی تک سورج اور چاند تو تخلیق ہوئے نہیں۔ سنیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ فلکی اجسام کے ساتھ روشنی جڑنے سے پیشتر بھی خدا اپنی مرضی سے روشنی کو جیسے چاہتا کام میں لا سکتا تھا۔ پہلے دن خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، دوسرے دن خدا نے آسمان کو زمین سے جدا کیا، تیسرے دن خدا نے زمین کے پانی کو خشک زمین سے جدا کیا۔ یوں پہلا، دوسرا اور تیسرا دن جدا کیے جانے کا ایک سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے کہ خدا زندگی پیدا کر سکے، ضروری تھا کہ روشنی کو تاریکی سے جدا کرے اور تاریکی اور روشنی کے تسلسل کو قائم کرنے سے 24 گھنٹوں کا ایک شمسی دن خلق کرے۔ پھر اسے آسمان کو زمین سے جدا کرنا تھا جو کہ خدا دوسرے دن کرتا ہے۔ اسے پانی کو زمین سے جدا کرنا تھا تاکہ زمین دکھائی دینے سے سمندر کی مچھلیوں کے لیے پانی اور زمین کے جانوروں کے لیے خشکی فراہم ہو سکے۔ پہلے 3 دنوں میں خدا نے کائنات کو زندگی کی پیدائش کے لیے تیار کیا، اور یہ خدا کی بہترین حکمت عملی تھی کہ روشنی تاریکی سے جدا ہو، آسمان زمین سے جدا ہو اور خود زمین پانی سے جدا ہو۔ اب چوتھے دن روشنی کی دوبارہ سے تخلیق ایک اہم مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اب روشنی چوتھے دن سے پیشتر ہی موجود تھی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی کا منبع سورج، چاند اور ستارے ہیں، تو ان کے بنا زمین کیسے روشن ہو سکتی ہے؟ اور لوگ مزید کہتے ہیں کہ اگر سورج تخلیق نہیں ہوا تھا تو تیسرے دن پودے بھی پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ خدا کیسے پودوں کو تیسرے دن جبکہ سورج کو چوتھے دن پیدا کر سکتا ہے؟ کیونکہ فوٹو سنتھسس کا عمل جو کہ پودوں کی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے، سورج کے بنا ہو ہی نہیں سکتا۔ پس خدا کا یہ کام سمجھ سے بالاتر ہے۔ کلام پر تنقید کرنے والے اسی بنا پر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ تاہم یہ اعتراض بے وقوفانہ ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی پہلے دن ہی تخلیق ہو چکی تھی، اور جہاں روشنی ہو وہاں حرارت بھی ہوتی ہے، اور جہاں روشنی اور حرارت دونوں ہی ہوں وہاں فوٹو سنتھسس کا عمل بآسانی ہو سکتا ہے۔ یعنی تیسرے دن ایسے سازگار حالات موجود تھے جن میں پودے پیدا ہو سکیں، کیونکہ روشنی پہلے سے موجود تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت تک روشنی فلکی اجسام یعنی سورج وغیرہ کے ساتھ جوڑی نہیں گئی تھی۔ یہ بات ہم سب کے لیے واضح ہے اور ہونی چاہیے بھی کہ سورج اور ستارے روشنی کے خالق نہیں ہیں، بلکہ خدا روشنی کا خالق ہے۔ خدا انہیں محض ایسے اجسام کے طور پر استعمال کرتا ہے جو کہ اس روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کر سکیں، جو کہ ان کے بنائے جانے سے پیشتر اور ان کے بنا ہی موجود تھی۔ خدا نے اس روشنی کو لیا جسے وہ پہلے ہی دن تخلیق کر چکا تھا اور اسے ان فلکی اجسام کے ساتھ جوڑ دیا جو کہ چوتھے دن بنائے گئے تھے۔ اب آپ آگ ہی کو لے لیں، اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے اور اس کا سورج سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی آسمانی بجلی سے پیدا ہونے والی روشنی کا۔ روشنی پہلے دن تخلیق کی گئی اور سورج چوتھے دن، اور سورج اور چاند کی تخلیق کا مقصد نشانوں، زمانوں اور دنوں اور برسوں کا امتیاز بھی تھا۔
یہ روشنی پہلے منتشر تھی اور بعد میں قابل فہم اجسام یعنی سورج، چاند، ستاروں کے وجود کے ذریعے سے جاری ہونے لگی، جو کہ خدا کے مقصد کے حصول کے لیے محض اس کے تابع دار تھے۔ روشنی پہلے ہی سے موجود تھی، چوتھے دن وہ محض ان اجسام کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333 80 20 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔